السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبی اور ان کی سیرت اور ان کی فضیلت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ سیدہ بیمار ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عمران بن حسین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت بطول نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک عبا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں کہ پردہ کروں۔ حضور نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی، اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور اور حضرت عمران اندر تشریف لے گئے اور سیدہ نے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ زہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈھال کر رکھا ہے، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا، اے میری بیٹی، صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ الزہرا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لخت جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ سخاوت کے ساتھ ساتھ کمال درجہ کی عابدہ بھی تھی۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ چنانچہ ایک دفعہ سیدہ علیل تھی، یعنی بیمار تھی، لیکن بیماری میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی۔ حضرت علی نے واپس آ کر ان کو چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگیں، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک مرتبہ حضور نے سیدہ سے پوچھا، جانے پدر، مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھنے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سامعین کے نام، ایک بہت ہی پیارا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک یہودی کی لڑکی جو بڑی مالدار تھی بیاہی گئی اور بہت سی عورتیں اس کی شادی میں بلائی گئیں جو بڑے بیش قیمت کپڑے پہن کر آئیں۔ ان عورتوں نے کہا کہ ہماری دلی آرزو ہے کہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ اور اس کے فکر کو بھی دیکھیں۔ چنانچہ یہودی کی لڑکی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا بھیجا۔ آپ نے اس کی اس تقریب میں شامل ہونے کا وعدہ بھی کر لیا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ جبریل امین جنت کا ایک جوڑا لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جنتی جوڑا حضرت فاطمہ کو پہننے کے لیے دیا۔ آپ نے وہی جوڑا پہنا اور یہودی کی لڑکی کی شادی میں تشریف لے گئیں۔ جب آپ ان عورتوں میں بیٹھی تو اس جوڑے سے نور کے چمکارے پیدا ہوئے۔ عورتوں نے حیرت میں آ کر پوچھا، فاطمہ، یہ لباس تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا، میرے باپ کے گھر سے۔ عورتیں بولی، تمہارے باپ کو کس نے دیا؟ فرمایا، جبریل نے۔
کہا اور جبریل کہاں سے لائے؟ آپ نے فرمایا جنت سے۔ یہ سن کر سب نے با اتفاق کلمہ شہادت پڑھا، نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کے نعرے سے سارا مکان گونج اٹھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت عظام کا فقر اختیاری تھا۔ زہد و فقر اور سادگی ان کی اپنی اختیار کردہ اور تعلیم امت کے لیے تھی، ورنہ وہ جنت کے مالک تھے اور ان کا لباس بھی جنت سے بن کر آتا تھا۔ سامعین کرام، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے مرض وصال کے دنوں ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اپنے دائیں جانب بیٹھا لیا اور پھر کوئی راز کی بات ان سے فرمائی، جسے سن کر حضرت فاطمہ رو پڑی۔ حضور نے پھر کوئی دوسری بات فرمائی جسے سن کر حضرت فاطمہ ہنس پڑی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہ کروں گی۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی اب تو بتا دو کہ اس روز کیا باتیں ہوئی تھی کہ تم پہلے رو پڑی تھی اور پھر ہنس دی تھی۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا امی جان، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پہلے یہ فرمایا تھا کہ جبریل میرے ساتھ ہر سال قرآن کا ایک بار دورہ کیا کرتے تھے، مگر اس سال اس نے 2 دفعہ دورہ کیا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے وصال کا وقت آ گیا ہے۔ میں یہ بات سن کر رو پڑی اور پھر حضور نے فرمایا بیٹی میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تمہارا وصال ہوگا، تو میں یہ بات سن کر ہنس پڑی۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خاص مقام حاصل تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وصال شریف کا علم تھا، اور آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی وصال کا علم تھا۔ الغرض سامعین کرام، حضرت فاطمہ کی وصال کے متعلق بھی کچھ باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا اے فاطمہ، میری یہ وصیت ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا یا رسول اللہ میں آپ کا بڑا مشتاق ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا اور میری بھی ایک وصیت ہے، اور وہ یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پر چیخ چلا کر ماتم نہ کرنا اور میرے نور چشم حسن و حسین کو مارنا نہیں۔ اور اے شیر خدا، وہ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے گروہ میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب میں جا رہی ہوں اور میرے انتقال کے بعد فلاں جگہ میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بڑی حفاظت سے رکھا ہے، اس کاغذ کو نکال کر میرے کفن میں رکھ دینا اور اسے پڑھنا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے بتا دو کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا میرا نکاح جب آپ سے ہونے لگا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا فاطمہ، میں علی سے 400 مسقال چاندی کے مہر پر تمہارا نکاح کرنے لگا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علی مجھے منظور ہے لیکن اتنا مہر مجھے منظور نہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امین نے حاضر ہو کر حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ، خدا فرماتا ہے کہ میں جنت اور اس کی نعمتیں فاطمہ کا مہر مقرر کرتا ہوں۔ حضور نے مجھے اس کی خبر دی تو میں پھر بھی راضی نہ ہوئی۔ حضور نے فرمایا تو پھر تم خود ہی بتاؤ کہ تمہارا مہر کیا ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہر وقت اپنی امت کے غم میں رہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی گنہگار امت کی بخشش میرا مہر مقرر ہو۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام واپس گئے اور پھر یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے جس میں لکھا ہے جعلت شفاعت امتی محمد صداق فاطمہ، میں نے امت محمدی کی شفاعت فاطمہ کا مہر مقرر کیا۔ جامع المعجزات
مصری صفحہ نمبر 62۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ہم گنہگاروں پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حضور کی صاحبزادی کو بھی ہم گنہگاروں کا خیال رہا اور وہ بیماری کی حالت میں بھی ہم کو نہیں بھولی اور وہ ہماری بخشش کا انتظام فرما گئی۔ پھر یہ کہنا کہ ان اللہ والوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا کس قدر جہالت کی بات ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چیخ چلا کر ماتم نہیں کرنا چاہیے، اس چیز سے خود خاتون جنت نے بھی منع فرمایا ہے۔ سامعین کرام، وصال نبوی کے 6 ماہ بعد 3 رمضان 11 ہجری منگل کی رات میں آپ نے اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور حضرت علی یا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نماز جنازہ پڑھائی، اور سب سے زیادہ صحیح اور مختار قول یہی ہے کہ جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔ بحوالہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 461۔ سامعین کرام، حضرت فاطمہ کی بہت سی حکایتیں ہیں، بہت سی ان کی سیرتیں ہیں، بہت ہی فضیلت ہے۔ اگر ان کا بیان ویڈیو میں کیا جائے تو نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے بہت ہی ویڈیو چاہیے، اور پھر بھی بیان پورا مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سامعین کرام، یہاں پہ ان خاص باتوں کا بیان کیا گیا ہے جو مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔